बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त डिक्टेटरशिप है, फाशिस्ट सोच है और एक जबर का निज़ाम मुसल्लत है, गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर, और उस निज़ाम के तहत एक इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। आम इंतखाबात करवाने का प्रोग्राम है 8 फरवरी को, और मुतनाज़ तरीन इलेक्शन होंगे पाकिस्तान की तारीख के, अगर इसमें तमाम सियासी जमातों को साफ शफाफ तरीके से मौका ना दिया गया और इन इलेक्शंस को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी वाज़ेह हकीकत है, क्योंकि अब ऑनरेबल जजेस जो हैं वो भी मैदान में आ चुके हैं और वो भी कोई शर्म हया दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि कोई शर्म हया आएगी, कोई एहसास होगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो किस हाल में हैं और उनकी इलेक्शन कैंपेन कैसी जा रही है और उनको कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। पहले ज़रा सुनिए कि आलिया हमजा जो कि जेल में है और 9 मई के इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, बेगुनाह हैं और वो मौजूद हैं और वो इलेक्शन भी लड़ रही हैं, उनके कागजात भी मंजूर हो चुके हैं और जेल में बैठ के वो इलेक्शन लड़ रही हैं। खातून हैं, लेकिन ना ही काजी साहब को कोई एहसास है और ना ही किसी और को कि ख़वातीन को जो जेलों में रखा हुआ है वो किस खुशी में रखा हुआ है और उनको क्यों नहीं रिहा किया जाता। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं, बाकी सनम जावेद हैं और दीगर, ये सब के सब हैं। सिर्फ खदीजा साहिबा का अभी तक हुआ है, उनकी ज़मानत हुई है, बाकी किसी खातून की ज़मानत नहीं हुई। तो आलिया हमजा इलेक्शन लड़ रही हैं। पहले ज़रा आलिया हमजा को सुन लें, वो क्या मैसेज दे रही हैं। हौसले सबके बुलंद हैं, ज़रा सुनिए जी। इलेक्शन मेरा नहीं, पूरे पाकिस्तान की हर माँ बहन बेटी बाप बेटे भाई का इलेक्शन है। मैंने 9.25 महीने यहाँ जेल में गुजारे हैं इस नाइंसाफी के खिलाफ। ना सिर्फ मेरे हल्के के वोट आप लोगों ने एक एक घर जाकर मेरे लिए वोट इकट्ठा करने, बल्कि मेरे वोट पर पहरा भी देना है। ये जेल का बदला वोट, जुल्म का बदला वोट, और मेरा इंतखाबी निशान है डाइस, यानी जो लुड्डो के दाने होते हैं। वैसे तो हमारा हमारा निशान इमरान खान है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने डाइस लुड्डो का जो दाना होता है वो दिया है। तो उन्होंने कहा है कि जी मैं तो एक डटी हुई हूँ और जेल में बैठ के ही इलेक्शन लड़ूंगी। उसके बाद अगला जो है तो मैं आपको सुनवाता हूँ कि उसके बाद मैंने आपको मुस्लिम लीग नवाज का भी बताना है कि उनकी हालत क्या है। लेकिन पहले ज़रा देखिए, ये कराची में कल MQM ने किया है मुबैना तौर पे, और वो बता भी रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली उम्मीदवार जो हैं उनके साथ क्या हुआ, खवातीन के साथ क्या हुआ, जरा आप खुद देखिए। बाजी रहने दें, अभी रुकना है। साइड बैग उठाओ, साइड बैग उठाओ। 1 मिनट हट जाओ यार, हट जाओ। अभी भी टकवा करा। ये हमारे कैंप के ऊपर हमला हुआ है और इस वक्त हमारा पूरा भाई फोन करा दो यार, मेहरबानी। ये हमारे साथ ये अरसलान, ये देखें ये क्या कर रहे हैं। इनके जत्थों ने हमला कर दिया हमारे ऊपर, और ये देखें ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी पे हमला किया है। हम सब यहाँ मौजूद थे, पुरअमन तरीके से अपना प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ये देखें, और मैंने इसमें अभी अपने ये देखें, ये इन्होंने सारी जो है ये क्या किया है, ये सारी बाइकें तोड़ दी हैं, ये हमारी सारी बाइकें तोड़ दी हैं। एक मिनट रुक जाओ। ये देखें, ये हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए हैं। ये देखें आप सब, ये देखें, ये हमारी गाड़ियाँ तोड़ दी हैं, ये हमारा सब कुछ तोड़ दिया है, ये हमारा सब कुछ तोड़ के चले गए इस वक्त। और हमारा NA का कैंडिडेट शदीद ज़ख्मी है इस वक्त। ये देखें, हम यही कहेंगे कि हम इसी फसाइयत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हम इसी चीज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और हमारे साथ एकदम से इस वक्त इन्होंने धावा बोल के ये किया। अल्लाह सब देख रहा है, खान साहब अल्लाह सब देख रहा है। हम सबको बहुत मारा है, हमारे लोगों को बहुत मारा है, और इस वक्त ये देखें
یہ ہمارے لڑکوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ تھی کراچی کی صورتحال۔ اب ذرا راولپنڈی کی صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں۔ راجہ راشد حفیظ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا انتخابی دفتر جو ہے وہ پولیس نے بند کر دیا اور وہاں سے ساری چیزیں غائب کر دیں، وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ یہ صورتحال ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ یہ پی پی 17 راجہ راشد حفیظ صاحب کے الیکشن آفس پہ جو ہے یہ توڑ پھوڑ کر کے گئے پولیس والے، اور آفس میں جو ہے یہ دیکھیں آپ کہ یہ تالے لگا ہیں، پولیس والے اپنے تالے لگا کے چلے گئے ہیں، یہ تمام آفس بند کروا دی ہیں۔ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک اور ہے جی، یہ بھی ذرا دیکھیے کہ وہ گئے ہیں، امیدوار ہیں، وہ نکلے ہیں باہر اپنی کمپین کے لیے، آگے ان کو پولیس ٹکر گئی ہے، وہ بھی سن لیں۔ جو کرنا کر لو، تسی جاندے پیسے جتنے سے بیٹھے ہیں ڈیوٹی کرو جی کرنی ساڈے پیچھے کیوں جاندے؟ نہیں کیوں سانو تھانے پتہ سی کسے دی آئی ہے اپنی روٹین والی روٹین سارے فون پہ کر دیا تماشا بنے تہاڈا ساڈے ورکر کسے نوں یا بغیر کوئی نہیں باہر کو ہوے تے گل کرو، دائرے وچ بندے ہیں تے کوئی گل مقصد کوئی نہیں پائی کرن جتھے اسی انہیں اونے کی لین یہ آپ نے دیکھ لیا جی۔ اور دوسری جانب ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ریلیاں ہیں اور جو جلسے ہیں وہ بہت اچھے ہو رہے ہیں، جہاں بھی ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی جو سچویشن ہے اور جہاں ہو رہے ہیں بہت اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو پھر روکا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ذرا تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کے جلسے کیسے جا رہے ہیں۔ یہ ایک جلسہ ہے بلکہ ریلی ہے، آپ ذرا دیکھیے گا کہ بڑی کتنی بھاری بھرکم ہے، اور عوام کا جوش و خروش دیکھیں، آپ خود دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ راولپنڈی ہے۔ یہ تھے جی ٹوٹل 15 لوگ، اور جنازے میں اس سے کہیں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کا سیاسی جلسہ تھا بلکہ ریلی تھی، تو اس میں یہ سب کچھ دیکھا جا رہا تھا، آپ کو میں نے دکھایا۔ ایک آپ کو جلسہ دکھاتا ہوں، وہ ہے عابد شیر علی صاحب کا فیصل آباد میں انتخابی جلسہ۔ ذرا خود دیکھیے گا سچویشن کیا ہے اور عابد شیر علی صاحب کیسے خطاب فرما رہے ہیں، دیکھیے۔ کیونکہ اگے بھی جانا، لوگ سردی کے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، تھوڑے سارے دوستوں کا بہت شکریہ۔ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، عابد شیر علی بیل صاحب۔ میرے پیارے چھوٹے بھائی طاہر جمیل صاحب، شہزاد گجر صاحب، چودھری صابر گجر صاحب، بھائی اجاز گجر صاحب، لالا صاحب، بھائی چودھری امین صاحب، چودھری شفیق صاحب، انجینئر احمد صاحب، معزز میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم۔ یہ کپڑے کی دکان ہے جی، اور کپڑے کی دکان کے اندر یہ انتخابی جلسہ ہو رہا تھا، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بھی دکانوں پہ کر رہے ہیں، اور ان کو بھی کوئی جلسہ میسر نہیں آ رہا۔ اب ذرا دیکھیے کہ ان کے جلسے ہوتے ہیں مسلم لیگ نواز کے، لیکن وہاں پہ بیٹھے لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ووٹ کس کو دینا ہے، یہ ذرا سن لیں۔ دیکھیے جی، یہ خیبر پختونخوا ہے اور نور عالم صاحب ہیں، ان کا جلسہ ہے، لیکن وہاں پہ لوگ بیٹھے کیا کہہ رہے ہیں۔
دا وګورئ د نور عالم جلسه ده د لوټې دلته څو کسان ناست دي ملګري اوړ دی د چا دی پی ټی آی ستا د چا دی قیدی نمبر 804 مشر ستا اوړ د چا دی پی ټی آی قاری صاحب ته پکې سوي اوړ دی د چا دی عمران خان نیم په نیمه والله وته ټول د پی ټی آی والا ناست دي یہ ہے نور عالم خان صاحب کا جلسہ ہو رہا ہے، لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو ہم ووٹ دیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دینا۔ کچھ یہ سارے میں نے آپ کو اس کے بے شمار اس طرح کی بہت ساری چیزیں میرے پاس آتی ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اب ذرا ایک جھلک دیکھیے گا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے اور وہاں پہ کیا سچویشن ہوتی ہے، یہ ذرا دیکھیے۔ یہ ذرا دیکھیے، یہ سچویشن ہے اس وقت جلسے کی، یہ ہو رہا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری بے شمار ویڈیوز موجود ہیں جو کہ مجھ تک پہنچتی ہیں، تو میں صرف آپ کو ایک دکھا رہا ہوں کہ یہ تقریباً ہر طرف یہی سچویشن ہے۔ خیبر پختونخوا میں کیونکہ وہ پکڑ دھکڑ ذرا تھوڑی سی کم ہے، پنجاب میں تو بالکل پابندیاں لگی ہوئی ہیں، سختی ہے 100% لاڈلا کمپنی کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے معاملہ پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس کا میں نے آپ کو مسلم لیگ نواز کا آپ کو بتا دیا کہ کس نوعیت کے ان کی جلسہ تھا اور کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، دکانوں پہ کر رہے ہیں اور گھروں پہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی پذیرائی ان کی نہیں ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں کیونکہ میڈیا پہ سخت ترین قسم کی سینسرشپ ہے، بدترین قسم کی سینسرشپ ہے، اور وہاں پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، عمران خان صاحب پہ پابندیاں ہیں، اور ایک دفعہ پھر ایک بہت بڑے بھاری مینڈیٹ کو دبانے کی، کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوامی رائے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ کیوں نہیں سیکھا؟ اس لیے نہیں سیکھا کہ ہم اپنی ذات سے باہر نکلنے کے کچھ زیادہ سوچنے کے تیار ہی نہیں ہیں کہ اپنی ذات سے باہر سوچیں، ملک کا سوچیں، اداروں کا سوچیں۔ نہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم آ گئے ہیں تو بس ہمارا ٹائم اچھا گزر جائے اور ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ ہو، ہم ذرا اپنا انجوائے کر کے جائیں بھرپور طریقے سے، آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب اطہر من اللہ صاحب سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے کل ایک ورکشاپ سے خطاب کیا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا پیس میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سچائی سچائی ہی رہتی ہے، جھوٹ جتنا بھی بولا جائے آخر میں سچ ہی پریویل کرتا ہے۔ اگر اظہار رائے 75 سال اس کی قدر کی ہوتی، ہم نے اظہار رائے کو ہم نے صحیح معنوں میں پنپنے دیا ہوتا تو نہ پاکستان 2 لاکھ ہوتا، نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سولی پہ چڑھتے۔ اس لیے یہ صرف عدلیہ۔ تو یہ بتا رہے تھے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہ یہ ہے اظہار رائے کی آزادی، آج بھی اس کو دبایا جا رہا ہے، آج بھی وہی سچویشن ہے، آج بھی الیکشن ہو رہے ہیں، آج بھی رہنما جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، سیاسی قیدی ہیں، بے گناہ ہیں، اور آج بھی مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ پلان تیار کیا گیا ہے۔ تو یہ ہیں حالات و واقعات، میں نے کہا آپ کے سامنے ایک تصویر رکھ دوں، ہو سکتا ہے ہمارے سوچنے والے جو سب پلان کرتے ہیں ان کو کوئی تھوڑا سا احساس ہو جائے اور اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔